چلے ایز اے تجزیہ نگاری کر لیتے ہیں. یہ جو بات ہے اس وقت صدر پاکستان کا اور ان کی فیملی کا، یہ خصوصی طور پر باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان پر وقت دیا گیا کہ وہ انوالو نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ بات ہضم ہوتی ہے کہ یہ ایک غیر ضروری بیان تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی؟ دیکھیں، اس بات کے 2-3 پہلو ہیں ڈفرینٹ بالکل. سب سے پہلی بات یہ کہ یو این او کمیشن جو تھا اس کا کام کیا تھا. اس کا کام یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ پن پوائنٹ کریں کہ کس نے یہ جرم کیا ہے. نشاندہی مجرم کی یہ ان کے کام میں شامل ہی نہیں تھا. ان کے کام میں صرف یہ شامل تھا کہ محترمہ کن حالات میں قتل ہوئی، ان حالات کا تجزیہ کرنا تھا. اور جو تجزیہ کیا گیا وہ تقریباً وہی تھا جو پاکستان کے عام لوگ مدت سے جانتے ہیں. اس نے کوئی نئی بات نہیں کی. نمبر 2، جب یہ بات کی گئی زرداری صاحب کے حوالے سے، تو زرداری صاحب کے حوالے سے یہ بات رپورٹ میں درج نہیں ہے. یہ بات ایک کوشچن کے جواب میں کہی گئی ہے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. جب ایک شخص کا یا ایک کمیشن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ پن پوائنٹ کرے کہ کس نے قتل کیا ہے، تو یہ بھی اس کا کام نہیں ہے کہ وہ پن پوائنٹ کرے کہ فلاں نے قتل نہیں کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زرداری نے قتل نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ زرداری اور ان کے خاندان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مجرم نہیں ہے یا ملزم نہیں ہے. وہ بات وہیں کی وہیں ہے جہاں پہلے تھی. ایک طبقہ ایسا موجود ہے ملک میں اور ملک کے باہر بھی جو یہ سمجھتا ہے، جیسا کہ بخاری صاحب نے کہا، کہ وہی بینیفیشری ہیں اگر تو کیا ہوگا. دوسری بات جو اہم ہے، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیگلی یہ ان کا کام ہی نہیں ہے پیش کرنا، اور اسی لیے انہوں نے رپورٹ میں یہ بات نہیں پیش کی. یہ صرف ایک سوال کے جواب میں کہی گئی، اور یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ ان کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اب جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرم نہیں ہوا یا ہوا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے علاوہ آپ آگے چلتے ہیں بی بی. اور میں ایک بات اور کر لوں، وہ یہ کہ پوری رپورٹ میں مشرف صاحب کی حکومت کا ذکر نہیں ہے. حکومت کا ذکر تو ہے، ظاہر ہے حکومت مشرف صاحب کی تھی، اس لیے آپ بالواسطہ طور پر یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن رپورٹ میں اس طرح سے پن پوائنٹ نہیں کیا گیا. اور دوسری بات بہت اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ 260 سے زیادہ لوگوں کے انٹرویو کیے گئے، لیکن جو بہت اہم انٹرویو تھا وہ بالکل نہیں کیا گیا، اور وہ تھا جنرل مشرف کا انٹرویو. مشرف کے ساتھ کمیشن کی بات چیت ہوئی نہیں کوئی، اور یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ ویلڈیٹی جو ہے اس رپورٹ کی وہ کمزور ہو جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. میں آپ ہی سے اس بات کو دوبارہ یہ بڑا آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا، اس کا بھی ہم تجزیہ لیں گے بخاری صاحب سے. بی بی اور مشرف کے درمیان کوئی ڈیل کی اس قسم کی ملاقات کے حوالے سے بی بی پاکستان میں نہیں گئی، ٹھیک ہے. اس پر یہ بتائیں کہ یہ بھی کوئی ضروری بیان تھا؟ یہ بات جو ہے یہ رپورٹ میں درج کی گئی ہے صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ اس سے پہلے کے حالات کیا تھے، اور اس میں یہ فیصلہ دے دیا گیا کہ بی بی کے اور جنرل مشرف کے درمیان کوئی ڈیل نہیں ہوئی. سیاستدانوں کے درمیان جو ڈیل ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتی کہ وہ منظر عام پر ہو. اقوام متحدہ کے اس کمیشن کا یہ کام نہیں تھا. مقصد کیا؟ میں وہی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جانا جائے کہ بی بی کا قتل کن حالات میں ہوا ہے اور اس کے پیچھے کیا عوامل تھے. آپ سے بخاری صاحب تجزیہ لیتے ہیں. کیا اقوام متحدہ کا یہ جو کمیشن ہے اس کی رپورٹ میں یہ شامل ہے کہ بی بی کی کوئی ڈیل نہیں تھی، اور نہ ہی بی بی ڈیل کے سلسلے میں پاکستان مشرف کے پاس گئی تھی؟ کیا ضروری تھا یہ بیان؟ میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ پھر وہی بات ہم کرتے ہیں کہ چونکہ 262 لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیا ہے، تو اس میں جو سوالات کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں، یہ بھی بات چونکہ ہوتی رہی ہے کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں یہ ہوا اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی وغیرہ، اس کو بھی انہوں نے آنسر کر دیا ہے. کسی کی بات آئی ہوگی اور اس کو انہوں نے وضاحت کر دیا کہ کوئی ڈیل نہیں تھی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ڈیل اس سینس میں نہیں تھی کہ محترمہ نے تو آلریڈی یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ اگلا الیکشن آنے سے پہلے پاکستان لازمی جائیں گے. یہ تو 5 سال پہلے سے انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا. پھر اسی طرح سے انہوں نے ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی، یہ اس ڈائیلاگ سے پہلے کی بات ہے.
انہوں نے جو ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی کہ میں 18 اکتوبر کو جاؤں گی، یہ ڈیٹ انہوں نے اناؤنس کر دی. اس میں جنرل مشرف جو تھے وہ کمفرٹیبل نہیں تھے. ہماری ایک ایڈیٹرز کی ملاقات ان سے ہوئی تھی لاسٹ ڈیز میں، تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ اس پہ خفگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ کیوں آ رہی ہیں. ان سے کہا ہے کہ وہ نہ آئیں، لیکن وہ کیوں آ رہی ہیں. تو محترمہ نے کہا کہ یہ تو میری کمٹمنٹ اپنے عوام سے ہے اور اپنے کارکنوں سے ہے کہ میں نے ہر صورت ادھر جانا ہے، کچھ بھی ہو میں نے ادھر جانا ہے. جو بات ڈیل کی تھی جس حوالے سے چونکہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے اقوام متحدہ کی ٹیم نے اس پہ اپنا اظہار خیال کیا کہ ایسا سچ کوئی ڈیل نہیں تھی جس کا کہ ذکر کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. بات اتنی تھی کہ جنرل مشرف نے اس بات پہ اتفاق کیا، کیونکہ جنرل مشرف کا یہ اصرار تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب نہ پہلے آئیں، الیکشن سے پہلے نہ آئیں. تو وہ اصرار رہا. محترمہ نے کہا میں جاؤں گی. تو اس سینس میں ڈائیلاگ ضرور ہوا جس کا ذکر اخبارات میں بھی آیا کہ محترمہ جائیں گی وہاں پر اور جنرل مشرف جو ہے وہ یونیفارم اتاریں گے، پراپر ٹائم پہ الیکشن کرائیں گے اور الیکشن میں جو پارٹی جیتے گی اس کو اقتدار دیا جائے گا. 260 افراد کے لگ بھگ کی ذکر ہو رہا ہے، ان سے بات وغیرہ پوچھی گئی. کیسا صاحب نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا، مگر ہماری جو میڈیا کی تحقیقات ہیں اس کے مطابق اقوام متحدہ کے جو کمیشن ہے انہوں نے مشرف صاحب سے کسی بھی قسم کا نہ کوئی سوال کیا، نہ خیالات لیے، نہ تجزیہ لیا، نہ پوچھ گچھ کی. ضروری نہیں تھا ان سے پوچھنا؟ نہیں، جنرل مشرف سے میرا ذاتی خیال تو یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ اخبارات میں آیا تھا کہ ان کی رسائی ہو گئی ہے اور انہوں نے ان سے جو بات چیت ضروری تھی وہ کر لی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ نہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ یونائٹڈ نیشنز کی ٹیم کا ذکر آیا تھا. لیکن اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جنرل مشرف جو ہے وہ اس پہ اتنے کوآپریٹو نہ ہوں جتنا ان کو چاہیے تھا. اور پھر چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ مشرف صاحب کے اتنے اختیارات اس وقت ہیں کہ اقوام متحدہ کی ایک کمیشن بیٹھا ہوا ہے، پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ریکمینڈ کیا گیا ہے، پاکستان گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے اقوام متحدہ کو کہ جی آپ یہ اس کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے اس کو منظر عام پر لائیں، آپ تحقیق کریں. کیا مشرف صاحب اتنے بااختیار ہیں کہ نہ وہ ان کو وہ رسائی میں نہ آئیں یا ان سے بات پاورفل ہونے کی نہیں ہے، بات ایروگینس کی ہے. کوئی بندہ اگر ایروگینٹ ہو جاتا ہے نتائج سے بے خبر ہو کے کہ نتیجہ اس کا کیا نکل سکتا ہے کہ مجرم ان کو ڈکلیئر یونائٹڈ نیشن کی ٹیم کرے گی تو ظاہر مجرم ڈکلیئر ہوں گے. اس چیز سے بے نیاز ہو کے اگر کوئی بندہ تعاون نہیں کرتا ہے، صرف جنرل مشرف کی بات نہیں ہے، یہ اعجاز شاہ نے بھی پہلے ان سے تعاون نہیں کیا تھا، پرویز الہی وغیرہ نے بھی پہلے ان سے تعاون نہیں کیا تھا. پھر ریپیٹڈ ان کی جو ایفرٹس تھیں اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں سے ان کی رسائی ہوگی، کچھ لوگوں نے پھر بھی اس طرح سے تعاون نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ جو انویسٹیگیٹو ٹیم ہوتی ہے اس کی تو ایفرٹس ہوتی ہیں، کئی لوگ اس میں اس طرح سے تعاون کرتے ہیں، کئی لوگ نہیں کرتے ہیں. تو اس میں کوئی جنرل مشرف کے پاور ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں نان کوآپریٹو ہونے کی بات ہے. ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے تھا اور ان کو از خود میں سمجھتا ہوں والنٹریلی آگے آ کے بتانی چاہیے تھی اپنی پوزیشن. ہونے پر کیسا صاحب آپ اس پر ذرا تھوڑی سی واضح کریں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے پاکستان گورنمنٹ اور اقوام متحدہ کا جو کمیشن ہے اتنا بے بس تھا کہ ان سے کوئی خیالات جی وہ بہت حد تک بے بس تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں تھا، ان کے پاس کوئی پولیس اختیارات نہیں تھے کہ وہ کسی شخص کو مجبور کرتے کہ وہ ضرور بیان دے یا وہ ضرور اس معاملے میں سامنے آئے. ہم لوگ صرف لکیر کو پیٹ رہے ہیں. بات اتنی ہے کہ اقوام متحدہ کے کمیشن کے پاس یہ جاب تھی ہی نہیں کہ وہ پن پوائنٹ کرے کہ ملزم کون ہے، مجرم کون ہے. یہ ان کا کام ہی نہیں تھا. ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ عوامل کیا تھے، وہ حالات کیا تھے جن میں محترمہ قتل ہوئی ہیں، یہ جاننا. اور جو کچھ ان کی رپورٹ میں درج ہے اس میں ایک بھی نئی بات نہیں ہے جو گزشتہ 2 سال میں عام لوگوں کو معلوم نہ ہو. کیا یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں تھی کہ اگر پولیس جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے پر اپنے فرائض انجام دیتی تو محترمہ قتل نہ ہوتی؟ یہ بات اقوام متحدہ کے کمیشن کی رپورٹ میں ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ساری کی ساری باتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ وہی ہیں جو لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے. آپ پوری رپورٹ دیکھ لیجئے، وہی بات ہو چکی ہے. میڈیا نے بھی وہی بات کی، یہ تو پیسے ضائع کیے گئے ہیں سارے. پیپلز پارٹی نے بھی وہی بات کی، پیپلز پارٹی کے عام کارکن نے بھی وہی بات کی، عام شخص، عام پاکستانی شہری نے بھی وہی بات کی.
اپوزیشن جو ہے انہوں نے بھی یہی بات نہیں، اس میں حق اس صاحب پر جو میں آپ کی بات- طرف دوبارہ ہاں، آؤں گا. میرے اس میں ہمارے اس سے بھی دلچسپ ہمارے بات ساتھ جو ہے نا وقت وہ- ہوا بریک کا، میں دوبارہ جو ہے اس پر آتے ہیں، جی، اس جی. پر بات کرتے ہیں. بالکل. پیسہ ضائع ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی ہم بات جی کرتے ہیں. اس پہ بھی بات. بالکل. ناظرین وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے یورپ کی بات.